أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 10 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ سہولیات اور یہ مہلت اور یہ رزق اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور ان سب کے بیچوں بیچ خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی کامیابی اور آخرت کی خاص جو فلاح ہے وہ ہمارے سامنے حل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلی مجلس میں ہم نے سورہ سبا شروع کی تھی، اور سورہ سبا کا تعارف اور تھوڑا اس کا زمانہ نزول جو ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ سبا کے بارے میں جو پچھلی اس کے تعارف میں نے غالباً سورہ لقمان کے بارے میں کہا کہ سورہ لقمان میں اس کا ذکر آیا تھا، بلکہ ہم نے سورہ لقمان نہیں، سورہ نمل میں ہم نے بڑی تفصیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور اس میں پھر سبا کا بھی تذکرہ تھا۔ تو انشاءاللہ جب آگے مزید تفصیل آئے گی تو اس میں چلیں گے۔ بھول چوک جو ہے وہ ہوتی ہے، اور خاص کر یہ واقعات جو ہیں وہ ذہن نشین ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک خوبصورت سا انداز ہے کہ بار بار جو واقعات ہیں، جو اہم جو معاملات ہیں تاریخ کے یا آنے والے وقت کے، ان کو بار بار دہراتا ہے، تو وہ واقعات جو ہیں یا وہ پوائنٹ جو ہیں وہ تو ذہن میں رہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ کس مقام پر آئے، کون سی سورہ میں، کون سی آیت میں تھے، یہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو اس میں میری ایک معذرت جو ہے وہ بھی قبول کرے، میری معذوری بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو صحیح جو نچوڑ ہے، جو ہمارے اصلاح کے لیے ضروری ہے، جو ہماری روح کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہ ہمیں اس میں سے ہمارے نصیب میں کرے، اور اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو چلتے ہیں، پچھلا سبق جو ہے پہلی 9 آیات ہم نے اس دن دیکھی تھی، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اور تمام کا تمام شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا باخبر ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، اور وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے رب کی قسم جو عالم غیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔
یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب سے آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہبری کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آ جاؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود ہی اس نے اللہ کے پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں ہیں اور دور کی گمراہی میں۔ اور آخری آیت تھی کہ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہوتا ہے یا دل سے جو توجہ کرتا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جس میں مشرکین کا جو ایک قیامت کے بارے میں جو ان کا خیال تھا اس کے بارے میں اس میں کچھ ہمیں انفارمیشن ملتی کہ مشرکین جو ہے وہ قیامت کے بارے میں اول تو وہ کہتے کہ یہ زمین جو ہے یہ ایک مضبوط ٹھکانہ ہے کہ یہ ایک دفعہ پناہ ہو جائے گی، یہ تو نہیں، یہ وقت تو نہیں آئے گا۔ اور دوسرا کہ ہم زندہ ہو کر دوبارہ، یعنی مردہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ زندہ ہونا، یہ قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اور تیسرا کہ قیامت کے دن پھر حساب کتاب، کہ وہ دنیا میں جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، لہذا قیامت میں بھی اگر کوئی قیامت کا کچھ لوگ تھوڑا معدوم سا رکھتے بھی عقیدہ، تو اس میں بھی وہ یہی عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں بھی خوش ہے اور آخرت میں بھی، قیامت میں بھی ہمیں وہ اسی طرح سے نوازے گا۔ تو اس کے جوابات یا ان کے اس رویے کی یا ان کے اس عقیدے کی جو نشاندہی کر کے اس کا جو صحیح جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھی، اور ان کی اس کے بعد چلتے ہیں ہم آج اپنے اگلے سبق کی طرف، جو کہ آیت نمبر 10 سے شروع ہوگا۔ یہ جو آیت نمبر 10 سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع میں، اس پورے رکوع میں تین اہم جو پوائنٹس ہیں یا تین اہم واقعات جو ہمیں ملیں گے یا معاملات ملیں گے یا تین اہم جو موضوع ملیں گے، وہ تین موضوع میں سب سے پہلا موضوع حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہوگا۔ حضرت داؤد کے بارے میں کچھ تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اس کے بعد وادی سبا یا قوم سبا، جو ملکہ سبا جس کا ذکر ہم نے سورہ نمل میں تفصیل سے پڑھا تھا، یہ اسی قوم کے بارے میں تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اور اس میں تینوں معاملات میں یا تینوں جو موضوعات ہیں اس میں ہمارے لیے بھی کچھ نشانی ہے، اور خاص کر قوم سبا جو ہے اس کے معاملے میں گو کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ بتائی، لیکن اس تاریخ کو جب ہم کمپیئر کریں اپنی آج کی زندگی میں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کامن نظر آتی ہیں، جو ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ توجہ کیجئے کہ پہلے لوگوں نے یہ کیا اور ان کا یہ انجام ہوا۔ آج اگر کوئی قوم یا کوئی گروہ جو ہے وہ اگر ایسے کام کرے گا تو ان کے ساتھ بھی کچھ بھی انجام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، ون بائی ون ہم ان کو کوشش کرتے ہیں اور جتنا آج مکمل ہو سکے گا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے بلا شبہ دیا، یقیناً ہم نے دیا، داؤد کو علیہ السلام، منا اپنی طرف سے، فضل، اور بلا شبہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا یا فضل دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں پہلے سورہ نمل میں بھی آیا، اس کے علاوہ سورۃ الانبیاء میں بھی کافی تفصیل سے اس کا ذکر تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یاد دہانی کے لیے
تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے حضرت حضرت موسیٰ نے طالوت کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ یاد دہانی کے لیے ہم یہ صرف ذکر کر رہے ہیں کہ جب مطلب اس آل موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا کوئی لشکر جو سپہ سالار ہے وہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم جنگ کر سکیں، اپنا جو یروشلم کا جو علاقہ ہے اس کو فتح کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طالوت کو ان کے لیے مقرر کیا۔ اور بھی کچھ بہت ساری ذیلی اس کی تفصیلات ہیں، ان میں ہم نہیں جاتے۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے حضرت طالوت کو اپنا مطلب ایک سرداری جو ہے وہ عطا کی لشکر کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت طالوت جو ہے وہی مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے۔ اور طالوت کی جنگ ہوئی تھی جالوت کے ساتھ۔ جالوت جو کہ ایک بڑا قوی الہیکل اور بڑا مضبوط قسم کا انسان تھا، اور اس کا لشکر بھی بہت مضبوط تھا، اور اس نے بہت خوف بھی پھیلایا ہوا تھا۔ اور طالوت جو کہ ایک زرہ جو وہ پہنتا تھا، پورا جسم اس کا سونے سے لوہے کے جو زرہ ہے اس میں ڈھکا ہوا تھا ماسوائے ایک چھوٹی سی آنکھ کے۔ اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پر وہ سامنے آئے، اور انہوں نے اپنے گوپی سے اس جالوت کو نشانہ باندھ کر ایک پتھر جو ہے وہ مارا، جو اس کی آنکھ سے گزرتا ہوا اس کی کھوپڑی میں چلا گیا، اور وہیں پر اس کی موت آ گئی۔ اور یہیں سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ان کا تذکرہ شروع ہوا، اور یہیں سے پھر وہ زبان زد عام ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور پھر حضرت جو داؤد علیہ السلام ہے وہ طالوت کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی، اور اس کے بعد طالوت کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے انہوں نے سلطنت کی باغ دوڑ دوڑی، ان کو حکومت ملی۔ اور پھر حضرت داؤد کے بعد پھر ان کا بیٹا جو ہے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا تذکرہ ہم اس کے بعد کے واقعے میں دیکھیں گے یا اس کے بعد کے موضوع میں آئے گا۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام، یہ پچھلے واقعات جو ہیں وہ ہم یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے فضل کیے۔ ایک تو ان کی سلطنت میں یا ان کے ماتحتی میں ان کی سلطنت جو ہے وہ بھی بہت وسیع ہوئی، بہت سارے مزید علاقے جو ہیں وہ بھی فتح کیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کا ان کے اوپر۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو، یہ اللہ کا بڑا فضل تھا ان کے اوپر۔ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک دو اور جو فضائل جن کا ہمیں آگے تذکرہ ملے گا، ایک جو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا ان کے اوپر کہ وہ لوہے کے اوپر ان کی دسترت تھی، وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ بڑی سریلی تھی کہ اس کے ساتھ پہاڑ اور پرندے جو ہیں وہ بھی مطلب ورد کرتے تھے یا سبحان یا تسبیح کرتے تھے اللہ کی۔ اس کا بھی تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، آگے بھی ملے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر ظاہر ہے قوم جب ملی ہے، باقی نعمتیں جو عام انسانوں کو ملتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اور سارا فضل و کرم جو ہے وہ بھی ان کے شامل حال تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضائل تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف، جس کا اشارہ کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ بلا شبہ ہم نے یقیناً داؤد کو علیہ السلام اپنی طرف سے فضل عطا فرمائے۔ یا جبالو، اے پہاڑو، آؤ بھی، اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پہاڑو آؤ، اب بھی تسبیح دہراؤ، معاہو اس کے ساتھ، والطیرہ اور پرندوں کو بھی کہا، یعنی اے پہاڑو اور اے پرندوں اس کے ساتھ، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کو دہراؤ۔ اللہ کی تسبیح کو دہرانا یا تو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ نغمے وغیرہ اگر ہم کبھی دیکھیں تو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے، اور جو وہ مطلب گنگناتا ہے یا جو وہ پڑھتا ہے تو وہ باقی اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ بعد میں پڑھتے ہیں، یا جس طرح سے قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے کہ سارے جتنے بھی حاضرین ہیں سارے ایک ہی دفعہ اس سارے ترانے کو مطلب پیش کرتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی شکل یا دونوں ہو سکتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور پہاڑوں سے کہا کہ تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ
اس کی جو تسبیح وہ اللہ کی کرتے ہیں تم بھی اس تسبیح کو دہراؤ. تو لہذا حضرت داؤد علیہ السلام جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تورات کی تلاوت زبور کی جب وہ تلاوت کرتے تو وہ اس قدر خوبصورت انداز میں کہ پہاڑ اور پرندے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ جاتے اور وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد اور تسبیح اور وہ تلاوت جو ہے وہ کرتے. وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوہا اس کے لیے نرم کر دیا. اب یہ لوہا نرم کر دیا کیا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل جو ہے ماضی سے یا ہسٹری سے تاریخ سے ہمیں بہت ساری تفاصیل جو ہے وہ ملتی ہیں. مختصر انداز میں اگر دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ لوہے کا استعمال لوہے کی زرہیں بنانا یا اس کے تھوڑے بہت اوزار بنانا یا اور مختلف جگہوں کے اوپر لوہے کا استعمال جو ہے اس سے پہلے کافی ساری قومیتیں یا کافی سارے قبائل جو ہیں وہ جو ہے وہ سیکھ چکے تھے لیکن وہ ان کا سیکھا راز تھا. یعنی لوہے کو پگھلا کر یا لوہے کے ذریعے سے کس طرح سے کوئی چیزیں بنتی ہیں وہ ایک راز تھا. جس طرح سے آج کل ایٹامک کے ریلیٹڈ جو ہے ایٹم بم کے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے ایک کنٹری ملک کا, اسی طرح سے ایک راز کی بات ہوتی تھی کہ وہ لوہے کو کس طرح سے ڈھالتے ہیں اور کس طرح سے اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. تو وہ راز جو ہے مختلف قومیتوں کے پاس, مختلف نہیں چند قوموں یا چند جو لوگ تھے ان کے پاس تھا. بہرحال جب حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو وسعت ملی تو کچھ ایسی سلطنتیں یا کچھ ایسے مطلب قومیں بھی ان کے زیر تحت ماتحت آ گئیں جن کے پاس یہ راز تھا. اس طرح سے وہ راز جو ہے وہ افشاں ہوا. اور پھر حضرت داؤد ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ جو راز تھا وہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا اور پھر اس میں انہوں نے موڈیفیکیشن کی, امپروومنٹ کی اور مطلب بہت ہی وسعت, بہت ہی جدت جو ہے لوہے کے استعمال کو یا لوہے کے ڈھال کر مختلف چیزیں بنانے میں بہت ہی جدت جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے اوپر دسترت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے وہ بہت ہی آسان طریقے سے, بہت ہی جدید طریقے سے, بہت ہی عمدہ قسم کا اسلحہ اور زرہیں اور مختلف طرح کا سامان, جنگی سامان یا جو بھی سامان اس وقت استعمال ہوتا تھا وہ اسے وہ بنا سکتے تھے. تو ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ تفسیروں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا اس طرح سے کہ جس طرح سے موم اور گندی ہوئی مٹی ہوتی ہے کہ مطلب وہ اس کو ہاتھ لگاتے اور اپنے ہاتھ سے ہی اس کو موڑ کر تروڑ کر یا اس کو اس کے ٹکڑے کر کے یا اس کو آپس میں جوڑ کر وہ جو بھی بنانا ہوتا ان کو بنا دیتے. واللہ عالم بالصواب. دونوں ہو سکتے ہیں یا دونوں میں سے پہلا جو ہے وہ تو لازم ہو سکتا ہے کہ سونے کے اوپر دسترت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے سونے کے استعمال کے اوپر کہ سونے کو کس طرح سے زیادہ سے زیادہ اور مطلب زیادہ سے زیادہ فائدہ بخش طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. انی عمل صابغات, یہ کہ تو بنا پوری پوری کشادہ, یہ کہ تو زرہیں بنا. زرہ جو ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے زرہ یا زرہ کہتے ہیں اسے, جو کہ ایک مطلب کہہ لیں کور آل ہے, لوہے کا کور آل ہے جو کہ جنگ کے دوران جو استعمال ہوتا تھا اپنی حفاظت کے لیے, تلوار کے وار سے بچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو آنے عمل صابغات, کہ تو بنا پوری پوری کشادہ کھلی زریں, وقدر اور تو اندازہ رکھ فی سردی کڑیاں جوڑنے میں, اس کی کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ, وَعْمَلُوا صَالِحًا اور تم سب نیک عمل کرو. اور تو بنا پوری پوری کشادہ اور اندازہ رکھ کڑیاں جوڑنے میں. اب یہ زرہ جب بنتی ہے یہ پورے جسم کا ایک لوہے کا لباس ہوتا ہے اور ظاہر ہے لوہا جو ہے وہ ایک سخت دھات ہے تو اس کی موومنٹ کے لیے جوڑوں میں یا ہتھیلیوں یا مطلب گھٹنوں وغیرہ میں چلنے کے لیے, اٹھنے بیٹھنے کے لیے اس میں جو جوڑ بنتے تھے اب وہ جوڑوں کے درمیان جو کڑے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جوڑ جو ہیں ان کو مختلف حصے جو ہیں وہ زرہ کے وہ آپس میں جوڑے جاتے تھے, وہ کڑیوں کے ذریعے جوڑے جاتے تھے جن میں فلیکسیبلٹی بھی ہوتی تھی موومنٹ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس لوہے سے جو تو زرے بنائے ان زروں کو تو
پورا پورا کھلا، یعنی ناپ کے مطابق جس کی زرہ بن رہی ہے اس کے ناپ کے مطابق تو اس کو بنا، اور پھر اس میں کڑیاں جو ہیں، اس میں جو چینز وغیرہ یا اس میں جو کڑے جو ہیں جن سے وہ مختلف حصے اس کے آپس میں جڑتے ہیں وہ بھی اندازے کے ساتھ ٹھیک ٹھیک رکھ، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی مہارت عطا فرمائی تھی زرہیں بنانے میں، کہ وہ بڑی پائیدار اور مضبوط اور بڑی فلیکسیبل قسم کی زرہیں جو ہے نا وہ بناتے تھے، جو کہ مطلب جسامت کے اعتبار سے بھی پوری پوری ناپ تول میں بھی ہوتی تھی، اور ان کے جو مختلف حصے ہیں وہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ بھی بڑی فلیکسیبل ہوتی تھی۔ تو یہ لوہے کی زریں بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص مہارت عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیک عمل کرو۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی پوری قوم کو یہ حکم، جیسا کہ ساری شریعتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم رہا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے ساری قوموں کو کہ نیک اعمال کرو، تو تم سب نیک عمل کرو، یعنی آل داؤد یا داؤد علیہ السلام کی قوم جو ہے، امت جو ہے، ان کو کہا گیا کہ تم سب نیک کام کرو، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ جو فضل ہے یہ جو ان کے اوپر ہے، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ تمہارے فائدے کے لیے، یا تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور اس کے شکرانے کے طور پر تمہیں چاہیے کہ تم نیک عمل کرو، نیک کام کرو، اللہ کے حکم کی پاسداری کرو، اس کی مخالفت مت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں، جو بھی تم کرتے ہو، چاہے ظاہری یا چھپی، جس بھی طریقے سے تم کوئی کام کرتے ہو، تو میں اسے، اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اور اس کا بہت اچھی طرح سے اللہ کے پاس پورا علم ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح، ہوا کو، غدوها، اس کا صبح کا چلنا، شہر، ایک ماہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کے لیے ہوا کو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا بھی واقعہ سورہ نمل میں بڑی تفصیل سے آیا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جو ہیں وہ جن بھی تھے، چرند پرند جو ہیں وہ بھی تھے، ایون کہ دوسری جو حشرات الارض سے جو کیڑے تھے زمین کے اوپر، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یا حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے تھے، ان کی بولی کو بھی جانتے تھے۔ اس کے علاوہ جن جو ہیں وہ بھی ان کے تابع تھے۔ تو یہ کافی ساری تفاصیل ہم نے پڑھی۔ یاد دہانی کے لیے سورہ نمل میں، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور چیونٹی کا واقعہ جو ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان لشکر جو ہے وہ جب نکلا، اس میں سارے جتنے ان کے لشکر کے مختلف گروہ جو تھے، اس میں جنوں کا گروہ بھی تھا، اور پرندوں کا گروہ بھی تھا، اور جانوروں کا جو بھی تھا وہ سارے، تو وہ لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا کہ چلو بلوں میں چھپ جاؤ، اپنی حفاظت کرو، کہ یہ نہ ہو کہ نہ مطلب اس کو سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلے، یا اس کے انجانے میں وہ مطلب تم اس کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ، تو اس طرح سے وہ تمہیں مطلب نیست و نابود کر دے یا مار دے۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے سورہ نمل میں ہم نے ذکر کیا تھا، سورہ نمل میں آیا تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے۔ سلطنت کے علاوہ سلطنت بھی ظاہر ہے ان کو ملی حضرت داؤد علیہ السلام کی، پھر ہواؤں کے اوپر، جنوں کے اوپر، اور چرند پرند، اور جو دوسرے مخلوق جو ہے اس کے اوپر بھی ایک مسخر یا تسخر تھا، یا ایک دسترت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ان کی۔ اور خاص کر ہوا کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اگلی آیت کے اگلے حصے میں، کہ ہوا جو ہے وہ ان کے تخت کو لے کر اڑتی تھی، اور بڑی تیزی سے وہ سفر طے کرتی تھی۔ تو اس کے بعد ملکہ سبا جو ہے اس کا بھی واقعہ ہے، لیکن وہ اگلے حصے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کا۔ تو بہرحال وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، غُدُوُّهَا، کہ اس کا چلنا، شہر، ایک ماہ کا، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اس کا چلنا ایک ماہ کا تھا، اور اس کا شام کا چلنا ایک ماہ کا تھا، اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کا، اور اس کا شام کا چلنا ایک ماہ کا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تو وہ ہوا جو ہے وہ ان کے تخت کو اس طرح سے اڑا کر لے کے جاتی اس تیزی سے، کہ
صبح کے وقت اگر وہ ان کا صبح کا وقت جو ہے، صبح کا سفر جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوتا، یعنی صبح کے وقت جب وہ سفر کرتے صبح سے لے کے مطلب دوپہر ہونے سے پہلے تک، جس کو ہم صبح کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں، تو صبح کے وقت میں وہ اتنا طویل سفر کر لیتے جتنا کہ عام حالات میں 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے شام کے وقت، یعنی آفٹرنون میں، عصر کے بعد سے لے کے شام تک، شام کا جو وقت ہے، شام کے وقت میں جو سفر کرتے وہ بھی اتنا لمبا سفر ہوتا، یا اتنا تیزی سے ہوا کے ساتھ ان کو اڑا لے کے جاتی جیسے 1 مہینے کے برابر مسافت طے ہوگی۔ تو اس طرح سے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا کہ ان کا صبح کا سفر جو ہے وہ بھی 1 مہینے کے برابر ہوتا، اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کے برابر ہوتا۔ وَعَصَلْنَا لَهُ، اور ہم نے بہا دیا اس کے لیے، حضرت سلیمان کے لیے، عین چشمہ القطری، پگھلے ہوئے تانبے کا، اور حضرت سلیمان کے لیے ہم نے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اب اس میں بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوہے کا استعمال جو ہے، یا لوہے کی ٹیکنیک جو ہے، وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے اپنے والد سے ان کو مل گئی۔ اس کے علاوہ اضافی طور پر اللہ تعالیٰ نے تانبے کا استعمال جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس میں قدرت عطا فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ تانبے کو پگھلا کر ڈھال کر اس سے مختلف طرح کے اوزار اور مختلف طرح کی جو چیزیں بنتی ہیں، بہت سارے برتن اور بہت سارے مطلب چیزیں بنتی ہیں تانبے سے، تو وہ اس کا استعمال جو ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر ہوا۔ اس قدر وسیع پیمانے پر تانبے کا استعمال ہوا، تانبے کو پگھلا کر کہ وہ اس کو تشبیہ دے دی گئی کہ وہ تانبے کی جیسے چشمے یا تانبے کی نہریں جو بہ رہی ہیں، اس قدر وہ وسیع استعمال ہوا۔ کیونکہ آثار قدیمہ سے جو ملتا ہے، آثار جو پرانے ملتے ہیں، اس میں بڑی بڑی بھٹیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں ان علاقوں میں، جو کہ لوہے اور تانبے یا اس طرح کی دھاتوں کو پگھلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت وسیع پیمانے پر مطلب تانبے کا جو استعمال ہے وہ ہوا، اور تانبے کو استعمال جو ہے ظاہر پگھلا کر کیا جاتا ہے، تو پگھلے ہوئے تانبے کو یہاں پر چشمے سے تشبیہ دے دی گئی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے کی تانبے جو ہے، تانبے کی چشمے یا تانبے کا کوئی ایسا خزانہ ان کو ملا جو چشمے کی صورت میں ہو، جس کو انہوں نے استعمال کر کے مختلف اشیاء بنائی، واللہ عالم، دونوں میں سے ایک یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے، مَن يَعْمَلْ، جو وہ کام کرتے تھے، بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس کے سامنے، اور جنوں میں سے بھی جن جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، اس کی ماتحتی میں، ان کی لیڈرشپ میں، یا ان کے حکم کے مطابق جن جو ہے وہ بھی ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب جن جو ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور جنوں کی خصوصیات جو ہیں وہ بھی ہم نے پہلے کچھ دفعہ ذکر کی ہوئی ہیں، کہ جن جو ہے انسان سے کچھ ایکسٹرا آرڈنری جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کے، یا ان کے جو طاقت ہے، جو ایک تو وہ غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے، دوسرا ان کا سفر جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیزی سے یہ موومنٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اور کیونکہ یہ نظر نہیں آتے تو لہٰذا ان کی موجودگی کا بھی پتہ نہیں چلتا، یہ راز وغیرہ جو ہے وہ بھی اچک لیتے ہیں، ایون کہ یہ آسمانوں تک ان کی اڑان جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عمر جو ہے، عمر میں بہت بڑے اور لمبے ہوتے ہیں، کئی سو اور کئی ہزار سال تک ان کی عمر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو خصوصیات جو جنوں میں ہیں، جو ان کو الگ کرتی ہیں انسانوں سے، تو یہ جن جو ہے یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور ان کے حکم کے مطابق یا ان کی ماتحتی میں جن جو ہے وہ بھی کام سر انجام دیتے تھے۔ آپ دیکھیں جن جو ہے، جو کہ ایک بہت ہی طاقتور، مطلب اپنی طاقت کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کے مقابلے میں وہ بہت طاقتور ایک قوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے اس کے رب کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ جن جو ہے وہ بھی حضرت سلیمان کی ماتحتی میں ان کے لیے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ، اور جو سرکشی کرے، جو جن جو ہے سرکشی کرتا تھا یا بغاوت کرتا تھا یا نافرمانی کرتا، یا نافرمانی کرے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، منہم، ان میں سے، ان امرنا، ہمارے حکم سے، تو ہمارے حکم سے، نذقہ، ہم مزہ چکھائیں گے اسے، من عذاب السعیر، عذاب سے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ یعنی اللہ کا حکم تھا جنوں کو کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع داری میں
کام کرنا ہے، لیکن جو کوئی جن جو ہے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا، حکم عدولی کرتا، تو اس کے لیے ہے کہ جو کوئی ایسا کرے تو وہ جو کوئی ایسی سرکشی کرے تو ہم اسے مزہ چکھائیں گے عذاب سے بڑھتی ہوئی آگ سے۔ جن جو ہے اٹ سیلف مطلب آگ کی لو جو ہے، آگ کے شعلے کا جو باہر کا پہلو جو ہے، جو کہ بہت ہی کم نظر آتا ہے، اس سے پیدا کیا گیا، ان کو وہ آگ کی تخلیق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جن جو ہے یہ بھی اگر نافرمانی کریں ہمارے حکم کی، تو ہم انہیں مزہ چکھائیں بڑھتی ہوئی آگ کے عذاب سے۔ اب یہ آگ کا عذاب جو ہے، دو قسم کی رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر تھے جو کہ ان جنوں کے اوپر مسلط تھے۔ جو جن جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا، اس کو وہ آگ کا سونٹا تھا ان کے پاس، تو وہ آگ کا سونٹا یا آگ کی چھڑی جو ہے اس کے ساتھ وہ ان کو ضرب لگاتے، جس سے وہ جن جو ہے وہ جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کا یہ تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو آگ سے عذاب دی جائے گی، ان جنوں کو بھی۔ بہرحال دونوں ہو سکتے ہیں یا دونوں میں سے ایک۔ جن جو ہے وہ بھی تابع تھے حضرت سلیمان کے، اور ان کے لیے وہ کام کرتے تھے، اور جو سرکشی کرتا جن، اس کے لیے پھر آگ کا عذاب یا آگ کی سزا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ یا عملون، وہ جن جو ہے وہ سب بناتے، لاہو اس کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء جو وہ چاہتا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام حکم کرتے اس کے مطابق وہ جن جو ہے ان کے لیے وہ چیزیں یا ان کا حکم جو ہے وہ بجا لاتے۔ وہ کیا کیا چیزیں بناتے تھے؟ من محاریبا، عالی شان عمارتوں سے، عالی شان عمارتیں، بڑے بڑے محلات جو ہیں، ان محلات کو بنانے کے لیے ایک بڑی طاقتور مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج بھی ہے، اس سے پہلے بھی۔ اور اس سے پہلے تو یقیناً جب وہ عمارات کو اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے پتھر اور چٹانوں کو کاٹ کر اس کو رکھنا، اور بڑے بڑے پلر جو ہیں ان کو کھڑا کرنا، اور ان کی موومنٹ اور یہ وہ، اور پھر تراشنا خراشنا، اور یہ ایک بہت ہی بڑا ایک کام ہوتا تھا۔ اور خاص کر عالی شان اور بڑے محلات یا قلعے وغیرہ جو ہیں وہ جب بنتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت بڑی مین پاور کی ضرورت ہوتی۔ تو یہ جن جو ہے کیونکہ طاقت میں بہت زیادہ تھے انسانوں کی نسبت، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عالی شان عمارتیں بنانے کے ان کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے۔ وہ تماثیل اور مجسموں سے، یعنی مجسمے بھی بناتے تھے۔ اب تماثیل یہاں پر مجسمے اس کا مطلب کیا گیا، لیکن تماثیل کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ مثال کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی کاپی دوسرے کو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو مثال جسے ہم کہتے ہیں، یا تماثیل جو ہے مثل، ایک کی مثل دوسرا، یا ایک جیسا اس جیسا ہی دوسرا ایک بنانا، اس کی کاپی کرنا کہہ لیں۔ تو اب یہ مجسمے جو ہیں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، تفسیر میں ملتی ہے، کہ حضرت سلیمان کے دور میں یا اس سے پہلے کے دور میں جو مجسمہ سازی ہے اس کی اجازت تھی، لیکن زیادہ تر مفسرین زیادہ تر مفسرین جو ہے انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ مجسمہ بنانا، مجسمہ سازی جو ہے، مجسمہ یہ جو بت وغیرہ کے مجسمے یا انسانوں کے یا جانوروں کے مجسمے جو بنتے ہیں، یہ بنانا تو کبھی بھی اسلام کے یا مطلب کسی نبی کے لیے یا کسی بھی شریعت میں، کسی بھی الہامی مذہب میں اس کی گنجائش نہیں رہی۔ تو لہذا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تمثیل جو ہے یا مثال جو ہے، یہ کاپی کرنا، یہ جاندار اور بے جان دونوں کی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ اکثر مفسرین جو ہے وہ یہی لکھتے ہیں کہ بے جان جو چیزیں ہیں، جیسے کہ پھول وغیرہ ہے، یا پودے وغیرہ ہیں، یا مختلف طرح کی سینری جو ہے وہ ہو گئی، یا جو یہ آرٹ جو ہے، مطلب فن خطاطی جسے کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح کے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ڈیکوریشن کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، عمارتوں میں بھی، محلات میں بھی، اور مختلف جگہوں پر، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پھول اور پودے اور اس طرح کے سینری جو وہ بنانا جو ہے، یہ اس کی بھی مراد ہو سکتی ہے اس سے، کہ وہ جن جو ہے ان کے لیے اس طرح کی جو چیزیں جو ہے وہ بھی بناتے تھے، جن کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور بڑے بڑے پیالے حوضوں کی طرح۔ حوض جو ہے وہ ایک حوض جسے ہم پول کہتے ہیں یا تالاب کہہ سکتے ہیں، حوض، ان حوضوں کی طرح بڑے بڑے پیالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کیونکہ بہت وسیع تھی، اور ان کے زیر تحت جو مختلف طرح کے جو
تھے چرند پرند بھی اور جانور بھی اور انسان بھی، اور بہت بڑی وسیع مملکت کی تھی، اور ان کی تواضع اور ان کے لیے کھانا یا ان کا اہتمام وغیرہ جو ہے وہ بھی حضرت سلیمان کرتے ہوتے تھے. تو لہٰذا جفان جو بڑا بڑا پیالہ ہے، یا لگن بھی اسے کہتے ہیں جفان، وہ پیالے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے جیسے کہ کوئی بڑا حوض یا بڑا تالاب ہو، جس میں وہ سرو کرنے کے لیے، یا جس میں وہ خوراک اور جو کھانا پینا ہے وہ سرو کرنے کے لیے یا رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو اتنے بڑے بڑے حوضوں کی طرح جو پیالے بنتے تھے وہ بھی جن بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ان کے لیے. وہ قدور راسیاتی، اور دیگیں جمی ہوئی بڑی بڑی دیگیں جو ہے وہ بھی بنتی ہیں. ایک تو یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس کے وقت پہاڑوں کو، کیونکہ سلطنت وسیع تھی اور ہزاروں افراد کا یا بہت بڑی تعداد میں کھانا جو ہے وہ بھی پکتا تھا بڑی مقدار میں. تو ایک تو یہ ہے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر یا پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر ہی بڑی بڑی دیگیں جو ہیں وہ بنائی جاتی تھی، اور ان کے نیچے جو ہے وہ چولہے جو ہیں وہ بنائے جاتے تھے. اور اس طرح سے وہ فکسڈ قسم کی دیگیں ہوتی تھی، جو فکس تھیں، جن کو موو نہیں کیا جا سکتا تھا، حرکت نہیں دے سکتی تھی. تو اس طرح کی جمی دیگیں. یا دوسری رائے یہ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ زیادہ قرین قیاس بھی ہے، کہ لوہے اور تانبے وغیرہ کو استعمال کر کے بہت بڑی بڑی قداور دیگیں جو ہیں وہ بنتی تھیں. وہ اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ ان کو موو کرنا یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا تھا. لہذا ان دیگوں کو ان بڑے بڑے چولہوں کے اوپر کہنے کے فکس ہی کر دیا جاتا تھا، کہ وہ وہیں پر پڑی رہتی تھی، اور وہیں پر ان کی صفائی ستھرائی کر کے نیچے آگ کا الاؤ جلا کر دوبارہ سے اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اس طرح کی بڑی بڑی دیگیں جو ہیں ہوتی تھی. اس کا ایک جو ہے اندازے کے طور پر، اجمیر جو ہے انڈیا میں ایک علاقہ ہے، اس میں وہاں پر کوئی مزار ہے. گو کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی تو مخالفت کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن مثال وہاں پر ہمیں وہاں پر موجود ہے کہ وہاں پر اجمیر میں ایک دیگ ہے بہت بڑی، جس میں سینکڑوں کلو کھانا جو ہے وہ ایک وقت میں تیار ہوتا ہے. اور پورے کا پورا بندہ جو ہے وہ کئی کئی بندے جو ہیں وہ دیگ کے اندر اتر کر وہاں سے وہ کھانا نکال کر دیکھیں. یہ تو بالکل ایک حقیر سی مثال ہوگی یقیناً حضرت سلیمان کے مقابلے میں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح کس قدر بڑی وہ دیگ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور اس کے نیچے چولہا جو ہے وہ بھی جب جلتا ہے تو وہ سارا کچھ فکسڈ ہے، اس کو موو کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو بہرحال بڑی بڑی دیگیں جو ہیں وہ بھی جن جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے. اعملوا آل داؤد شکرن، تم سب عمل کرو اے آل داؤد شکر ادا کرنے کے لیے. اب یہ یہاں پر جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا ان کے لوگوں کو یہ وہ عمل صالحا، کہ تم سب نیک عمل کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو بھی حکم دے دیا کہ تم نیک عمل کرو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے سارے عملوں کو خوب دیکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. اور اسی طرح سے آج حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ اے آل داؤد، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی مطلب اولاد تھی حضرت سلیمان. اور آل جو ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ ہوا، وہ جو درود شریف ہے اس کے ضمن میں، کہ آل سے مراد خاندان بھی ہوتا ہے، اور آل سے مراد پیروکار بھی ہوتا ہے، فالوور بھی ہوتا ہے جو. تو اس طرح آل داؤد میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کے سارے پیروکار جو ہیں وہ ساری قوم جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی، کہ اے آل داؤد تم نیک عمل کرو شکر ادا کرنے کے لیے. یعنی شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم نیک عمل کرو. شکریہ صرف منہ سے الفاظ ادا کر دینا جو ہے وہ شکریہ نہیں. شکریہ کا حق یہ ہے کہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے اس کی جو خواہش ہو، یا اس کو خوش کرنے کے لیے جو اس کو جو اچھے بھلے کام لگتے ہیں وہ کیا جائے. اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اس کی فرما برداری اور اس کے احکامات کی پاسداری اور اس کی عبادت اور شرک سے پاک رکھنا اپنے آپ کو، یہ شکر کرنے کا طریقہ ہے. تو اسی طرح سے حضرت سلیمان کو مطلب اور ان کے جو آل ہیں یا ان کی جو قوم ہے اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ تمہارے اوپر بھی یہ ساری نعمتیں جو ہیں حضرت سلیمان کے ساتھ، مطلب ان کی قوم جو ہے وہ ان کو ساری نعمتیں جو ہے اس کا وہ فائدہ ہوتا تھا. تو اس فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مل رہا ہے اے آل داؤد،
تو اس کا شکر تم پریکٹیکلی اچھے اعمال کر کے ادا کرو. وَقَلِيلًا، اور یہ ذہن میں رکھو کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، کہ بہت کم میرے بندوں میں سے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. یعنی میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے کم ہوتے ہیں. ایک بڑی قوم جو ہے یا بڑی آبادی جو ہے اس میں جو صحیح معنوں میں شکر، ویسے تو سارے مومن ہوتے ہیں، سارے کلمہ کو بھی ہیں، سارے نماز بھی ہو سکتا ہے پڑھیں گے جا کر، سارے نیک کاموں میں بھی سارے آگے آگے ہوں گے، چیریٹی وغیرہ میں بھی سارے آگے آگے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چھوٹی اور بڑی ہر بات کا حکم جو ہے عمل کرنا، ہر بات کے اوپر جو چیز پسند ہے یا ناپسند ہے لیکن اللہ کا حکم ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا، یہ شکر گزاری ہے. اپنی طرف سے بہیلے بہانے بنا کر، اپنے طرف سے باتیں جڑ جڑ کر، کوئی بہانہ تلاش کر کے اس سے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ مطلب یہ ایک جرم ہے. بلکہ تو شکر گزاری تو یہ ہے کہ چاہے کسی کو بھلا لگے یا گراں گزرے، لیکن الحکم جو ہے اسی کو ادا کرنا ہے. تو جو اکثریت جو ہے یا کچھ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تو پھر تھوڑی ڈنڈی مارنے بھی شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا سستی کرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں میرے جیسے لوگ. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں. فلما قضینا، اور پھر جب ہم نے فیصلہ کیا، علیہ اس پر یعنی سلیمان علیہ السلام پر، الموت موت کا، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت کا فیصلہ کیا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوئی، ما دلہم علی موت ہی، نہیں خبردار کیا انہیں اس کی موت پر. یعنی انہیں کس کو؟ جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں کسی نے خبردار نہیں کیا یا کسی نے خبر نہیں پہنچائی. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت وارد کی تو ان کی موت کی خبر جو ہے ان جنوں کو کسی نے نہیں پہنچائی، الا دابۃ الارض، ما سوائے ایک زمین کے ایک کیڑے نے. زمین کا ایک کیڑا جو ہے، یہاں پر دیمک کی طرف ایک اشارہ ہے کہ دیمک نے ان کو خبر دی، ان جنوں کو دیمک کے علاوہ کسی اور نے ان تک خبر نہیں پہنچائی. تاکل من ساعتہ، جو کھاتا رہا، یعنی کہ وہ دابۃ الارض، جو وہ زمین کا کیڑا یا دیمک جو ہے وہ کھاتا رہا اس کی لاٹھی کو، من ساعتہ، اس کی لاٹھی، جو کہ کھاتا رہا اس کی لاٹھی. اب یہ واقعہ جو ہے بہت مشہور ہے، یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جن جو ہے ان کو کوئی حکم دے رکھا تھا انہوں نے کچھ کام کرنے کے لیے، تو ان کی مانیٹرنگ بھی کرتے تھے، اس کی سپرویژن جو ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے. تو اسی طرح سے جنوں کو ایک کوئی ٹارگٹ یا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ دیا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر موت جو ہے وہ وارد ہو گئی. اور جب ان کے اوپر موت وارد ہوئی تو اس حال میں تھے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی کے ساتھ سہارے لیے یا وہ کھڑے تھے یا وہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں طرح کی رائے جو وہ ملتی ہے، یا وہ کھڑے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس انداز میں بیٹھے تھے یا کھڑے تھے کہ چھڑی کے اوپر ان کا کچھ وزن تھا، اور جب ان کے اوپر موت وارد ہوئی تو ان کا جو جسم ہے وہ چھڑی کے اوپر وزن کے ساتھ ایسے بیلنس ہوا کہ وہ ویسے کا ویسا یا بیٹھا ہوا یا کھڑے تھے، تو اسی حالت میں وہ رہے. تو اسی حالت میں وہ کتنا عرصہ رہے کہ مطلب ان کی موت جب آ گئی تو جن جو ہے وہاں پر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تو وفات پا چکے ہیں، جب تک کہ وہ دابۃ الارض، وہ جو دیمک ہے، اس نے وہ چھڑی جو ہے اس کو کھانا شروع کر دیا، اور کھا کھا کر وہ چھڑی اس قدر کمزور ہو گئی، اس قدر کھوکھلی ہو کر کمزور ہو گئی کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جو اس کا وزن جب وہ اس چھڑی کی طاقت سے باہر ہو گیا، برداشت سے، تو وہ چھڑی جو ٹوٹ گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح سے وہ ان کا جسم جو ہے وہ وہاں سے نیچے آ گیا. اور پھر فرشتوں نے دیکھا کہ یہ تو وفات پا چکے ہیں، اور کب سے وفات پا چکے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ چھڑی کے ٹوٹنے سے وہ نیچے گرے ہیں، تو یا نیچے ان کا جسم جب گیا ہے تو پھر ان کو اندازہ ہوا. تو اب یہاں پر ایک اہم پہلو جو ہے وہ آگے پھر اگلا بھی حصہ بھی دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. فلما خر تبینت، پھر جب وہ گر پڑے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب ہے وہ گرا، تبینت الجن، تو جان لیا جنوں نے، جب پھر جنوں نے جانا،
ان لو کانو کہ اگر وہ سب ہوتے یا عملون الغیبہ کہ وہ سب جانتے ہوتے غیب کا علم، پھر جنوں نے جانا یا پھر جنوں کو ہوش آئی یا پھر جنوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ اگر وہ جانتے ہوتے یا عملون الغیبہ اگر وہ غیب کا علم یا غیب کو جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین تو نہ پڑے رہتے وہ عذاب میں اس ذلیل کرنے والے، یعنی اس مشقت امیز جو ان کے اوپر پروجیکٹ تھا، یا پروجیکٹ جو ہے ظاہر ہے محنت طلب یا مشقت والا کام ہوگا، تو وہ مشقت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ جن کہتے ہیں کہ اگر اگر ہمیں غیب کا علم جاننے والے نہ ہوتے، سوری، اگر وہ غیب کا علم جاننے والے ہوتے، یعنی اگر وہ ان کو پہلے پتا چلتا تھا، غیب کے ذریعے سے ان کو پہلے سے پتا چلتا تھا کہ اس طرح سے سلیمان علیہ السلام کی موت آ چکی ہے، اگر کو وہ غیب کا علم جاننے والے ہوتے تو وہ پھر اس مشقت میں نہ پڑے رہتے، یعنی اتنا لمبا عرصہ، اب وہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات، موت جو ہے وہ ہو گئی، اور وہ چھڑی جو ہے اس کے سہارے پر وہ کھڑے ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ اب وہ چھڑی جو ہے وہ دیمک اس کو کھا رہی ہے، چاٹ رہی ہے، اور دیمک جو ہے وہ آنن فانن تو نہیں، وہ کتنا لمبا دراز عرصہ جو ہے وہ گزرا ہوگا کہ دیمک نے اس چھڑی کو، وہ چھڑی بھی چھوٹی سی تو نہیں ہوگی، ایک بڑا عصا ہوگا جس کے اوپر پورا جسم جو ہے وہ اس کا سہارا ملا ہوگا اس کو، تو اس کو دیمک کو کھانے میں کتنا وقت لگا ہوگا، تو یہ سارا وقت جو ہے وہ اس مشقت میں پڑے رہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ اگر یا جنہوں نے مطلب یہ کہا کہ اگر وہ غیب کا علم جاننے والے ہوتے تو یہ سارے عذاب میں یا ساری مشقت میں نہ پڑے رہتے، بلکہ پہلے ہی اس کام کو چھوڑ چھاڑ چکے ہوتے۔ تو اس سے ایک یہ بھی اس معاملے سے جنوں کے جو علم غیب ہونے کا یہ جو ذکر کیا، اس کا ایک یہ بھی اشارہ جاتا ہے کہ جو مشرکین مکہ جو ہیں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جن جو ہیں ان کے پاس بھی غیب کا علم ہوتا ہے، جبکہ جن جو ہیں وہ تو مطلب خبر کو اچکتے ہیں، خبر کو مطلب حاصل کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ماتحت ہے یا کسی کو ان جنوں نے بتا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جن کے پاس غیب کا علم ہے، بلکہ وہ مطلب اچکی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، چوری کی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، یا حاصل شدہ خبریں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، یا مختلف جگہوں پر جا کر وہاں سے خبر حاصل کر کے دوسروں تک پہنچا دینا۔ تو یہ ایک جو اوپینین تھا یا جو ایک عقیدہ تھا مشرکین کا، اس کا بھی یہاں پر رد ہے کہ جنوں کو اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ ان کا جسم جو ہے فوت شدہ وہ سامنے ان کا موجود تھا، ان کو تو اس کا پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان وفات پا چکے ہیں، اور کتنا ہی لمبا عرصہ وہ ایک مشقت والے کام میں وہ مطلب لگے رہے اور کرتے رہے جب تک کہ ان کا جسم جو ہے وہ گر پڑا، اور پھر ان کو پتہ چلا۔ تو ایک پہلو جو ہے جنوں کے بارے میں وہ بھی سامنے آ گیا۔ بہرحال یہاں پر رکتے ہیں ہم، اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ ہے، وہ کل انشاءاللہ دیکھیں گے، اس میں بھی ہمیں کافی ساری تفاصیل ہیں، اور اس میں خاص کر سبا ملکہ سبا یعنی سبا کا جو قصہ ہے اس میں ہمیں ملے گا کہ ہم اس وقت کے جو معاملات تھے اور آج کے معاملات جو ہیں ان کو جب ہم ٹیلی کریں، کمپیئر کریں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی قوموں نے کس طرح سے ناشکری کی، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور آج کی قوم جو ہے وہ کس قدر ناشکری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب یا سزا دنیا کے اوپر اس کو نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دے رکھی ہے، ایک چھوٹ دے رکھی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایک جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس قوم کو دوبارہ سے وہ ناپید نہیں کرے گا جس طرح سے پچھلی قوموں کو ناپید کیا، لیکن قیامت کا وقت آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی بری ہو جائے گا اپنے کام سے، تو پکڑ تو سب کی ہوگی، جو اچھا کرے گا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، جو برا کرے گا اس کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ تو بہرحال قوم سبا کا جو واقعہ ہے اس پہ ہم کمپیئر کریں اگر اپنے آپ کو، تو وہ ہمیں بہت ساری اس میں نصیحت، جو بہت بڑی اور گہری نصیحت ملے گی، تو وہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی اضافی نکتہ ہے یا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی، کوئی اگر اضافی پوائنٹ نہیں ہے تو اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے ہم سے دور کر دے. ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ہمارے لیے آسان کرے اور ہمارے مقدر میں کرے کہ اس کا فائدہ ہم دنیا میں بھی اٹھائیں اور خاص کر اس کا فائدہ ہم آخرت کے لیے بھی جمع کر کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جس دنیا میں حیات ہیں ہمارے والدین اور بزرگ اور باقی جتنے اور خاص کر مریض وغیرہ جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ اور رشتہ دار ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم جو ہے عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی مجھے لگا کہ مطلب ہاتھ کھڑا کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب آسانیاں کرے. ہمارے جاب کے کاروبار کے دیگر ہمارے معاشی اور معاشرتی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمت پر چلتے رہنے کی اور حلال رزق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.